بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے لیے کعبے کے سائے میں ایک قلین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قلین پر بیٹھتا نہیں تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قلین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے جا کر اس قلین پر بیٹھ جاتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ آپ کے چاچا عبد المطلب ادب کی وجہ سے آپ کو اس قلین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر بے حد درجے خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ لفظ کہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں طبی طور پر بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے آپ کو چند عجیب واقعات سنائیں گے جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا جان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھی، آپ نبینے ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز اس قلین پر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سیدھا اس قلین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قلین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگ گئے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر حضرت عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ آپ کے قلین پر بیٹھنا چاہتا ہے، ہم نے اسے قلین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے بیٹے کو قلین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے، میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو، اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قلین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ روایت میں آتا ہے، ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ یہ لوگ آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازہ بیان کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، اسی لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اسی لیے اس کی حفاظت کریں۔ ناظرین، یاد رہے کہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چنانچہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسی لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبد المطلب حجرہ اسود کے پاس بیٹھے تھے، ایسے میں ان کے پاس نجران کے حصائی آئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ہے کہ ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگی، اس کی یہ نشانیاں ہوگی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لیے وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر یوں ہی آپ پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھیں، کمر اور پاؤں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر وہ پادری بولا، اوہ، تب یہ وہ نہیں ہے، اسی لیے ہماری
کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ ہوئی نا بات، اب اس کی پوری حفاظت کریں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حذیفہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا تھا اور بہت لمبے قد کا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دستہ بازو بنا دے۔ میں نے جب اس بوڑھے کو شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے، جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں سے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اسی لیے پریشان ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا، شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو صافی تھا۔ وہ کہتی کہ قریش کے کئی سالوں سے سخت قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھی، سب لوگ پریشان تھے۔ اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، اس کے ذریعے تمہاری زندگی ملے گی، یعنی خواب میں بارشیں ہوگی اور سرسبزی اور شاد بادی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہوگا، گورے رنگ کا، اس کی پلکیں گھنی ہوگی، اور وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں، خوشبوئیں لگائیں اور حجرہ اسود کو بوسہ دے، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کی تلاشی کی تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئی۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ اس وقت نو عمر تھے۔ پھر اب حضرت عبد المطلب آگے بڑھے، انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہے، تیری باندیاں ہیں، تیری باندیوں کی اولاد ہے۔ ہم پر جو برا وقت آ گیا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہو چکے ہیں اور جانور پر بن آئی ہے، اسی لیے ہماری خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی دے، سرسبزی اور شاد بادی عطا فرما دے۔ روایت میں آتا ہے، اب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہوگی، وادی پانی سے بھر گئی، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبلہ قیس اور قبلہ مزرعہ کے قریب بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا کہ ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو تو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ حضرت عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ شاید ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کہا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سالوں سے خشک سالی کا شکار ہیں،
ہم آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی بارش کی دعا کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور گڑکنے والے گڑچنے کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے، مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ کیس اور قبیلہ مزرعہ کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں، ان کی جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والا بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما دے تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا اور حضرت عبد المطلب کی طرف آیا۔ اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ کیس اور بنو مزرعہ کی بستی کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مزرعہ، جاؤ، تمہیں سرابی حاصل ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سب برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی موجودگی کی وجہ سے تھی۔ جس دعا میں اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین شامل ہو، وہ دعا کیسے نہ قبول ہو۔ اور دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ اسلام سے پہلے بھی قریش اور عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے مسائل کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ ناظرین، اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شان بھی واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دادی جان کو خواب آنا اور پھر آپ کے دادا جان کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا اور ان کی دعاؤں کو قبول ہونا، یہ سب خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک اور قصہ یوں آتا ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے ہو چکے تھے تو آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئی۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کروایا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا، آکاز کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اس آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آ گیا۔ راہب ڈر گیا کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اسی لیے یکدم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا، عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکلتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوری واپس لے جاؤ، اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی سے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دوا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، ان کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور آنکھیں فوری ٹھیک ہو گئی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔